الحمد للہ نعبده ونستعینه ونستغفر به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، ہم تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور یہ روزے نہ صرف تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، پچھلی تمام امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ دنیا میں جتنی بھی امتیں پائی جاتی ہیں ان میں کسی نہ کسی طرح، کسی بھی نام سے، فاسٹ کے نام سے، برت کے نام سے روزہ ضرور رہا ہے۔ ان کے ہاں اعمال مختلف تھے، کسی یہاں جوس وغیرہ پیا جا سکتا ہے، ان کے اوقات بھی مختلف تھے، لیکن کسی نام سے روزہ ضرور رہا ہے۔ اس سے لوگوں کو آسانی ہوتی ہے، صرف بوجھ ہمارے اوپر ڈنڈا لگایا ہے، دنیا کی باقی امتوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ لیکن اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ تقوی ایک عجیب و غریب چیز ہے۔ تقوی اصل روزے سے یہ معلوم ہوتا ہے تقوی کس طرح پیدا ہوتا ہے۔ ایک ہمارا بچہ اگر روزہ رکھ لے اور کمرے کا اندر بھی ہے، وہاں فریز موجود ہے، پیاس لگ رہی ہے، ہونٹوں پہ پپڑی جمی ہوئی ہے، کمرے کے اندر کوئی نہیں ہے، دروازہ لگا ہوا ہے، فریز رکھا ہوا ہے، لیکن وہ پانی نہیں پیتا۔ کیوں؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی چیز پوری زندگی میں ہمارے دل و دماغ کے اندر بیٹھانی ہے، ہر وقت ہر حالات میں، کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی تقوی ہے۔ اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ جب زندگی میں ہماری بات بیٹھے گی، انسان تمام برائیاں اس سے چھوٹ جائیں گی۔ اسی کا نتیجہ تھا سلف صالحین، صحابہ کرام اور تابعین نظام میں، جب کوئی بڑوں سے رخصت ہوا کرتا تھا، چھوٹا بڑوں کو رخصت کیا کرتا تھا، تو آپس میں ایک دوسرے سے کیا کہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ہمیں وصیت کر دیجیے۔ تو کہتے اوصیکم بتقوی اللہ، میں اللہ کے تقوی کی تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ کیونکہ جانتے تھے تمام چیزوں کی بنیاد تقوی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی جگہ جگہ تقوی سے سجایا، اور بعض آیتوں میں تو دو مرتبہ تقوی کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا۔ یا الناس اتقوا ربکم الذی خلق من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ۔ ایک ہی آیت کے اندر دو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا۔ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ ایک ہی آیت کے اندر۔ بعض علماء میں لکھا ہے ایسے ہے، جو تھال ہے مٹھائی کی، آدمی زردی کی تھال کے اوپر پھل فروٹ کہتے ہیں بادام وغیرہ سے سجایا جاتا ہے اسے، ایسی اللہ تعالیٰ نے ایسے قرآن کو جگہ جگہ اس طرح تقوی سے سجا دیا ہے، اسے اور سے چمکا دیا ہے جگہ جگہ۔ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء۔ اگر آبادی کے لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، زمین و آسمان کی نعمتیں ہم آپ کے اوپر برسا دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو تقوی اختیار کرتا ہے، اسے ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهُ۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرُهُ، اور تھوڑا عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے زیادہ ثواب دیتا ہے، اور يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهُ، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ عجیب و غریب بات۔ ہر چیز تقوی کی بنیاد پر، ہر چیز تقوی کی بنیاد پر ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ رزق کیسے دیا کرتا تھا؟ جب ہمارے بڑوں اعمالکم اموالکم، فرمایا گیا حدیث میں، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ایسے حکمراں ہوں گے۔ جہاں ہمارے حکمراں جو تھے وہ متقی و پرہیزگار تھے، ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا عالم تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب خلافت سونپی گئی، وہ چلے کپڑے لے کر، حضرت عمر نے پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا بھائی میرے بیوی بچے ہیں، ان کا پیٹ کا، ان کا خرچہ کہاں سے چلے گا؟ وہ بولے آپ کو یہیں سے وظیفہ دیا جائے گا بیت المال سے۔ بہت مختصر وظیفہ مقرر کیا۔ خلیفہ بننے کے 2-3 مہینے بعد بیوی ان کے بولی آپ جب سے خلیفہ بنے گھر کے اندر کوئی بچوں کے لیے میٹھا نہیں پکا، اتنے مختصر پیسے آتے ہیں، گھر کا خرچہ مشکل سے چلتا ہے۔ انہوں نے اسی میں سے اگر کر سکتے ہیں تو کریے، اسی سے کر سکتے ہیں تو کریے، اس سے زیادہ میں نہیں لے سکتا بیت المال سے۔
انہوں نے اللہ کی بندی نے ایک ایک 2 پیسے روزانہ بچائے، 20-25 دن میں کچھ پیسے بچا کر صدیق اکبر کے ہاتھ میں رکھے اور کہا جائیے کچھ میٹھا لے آئیے، بچوں کے لیے میٹھا پک جائے گا۔ وہ پیسے لے کے بیت المال پہنچے اور جا کر وہاں جمع کر کے بولے یہ پیسے جمع کر لیجئے اور آئندہ کے لیے اتنی میری تنخواہ کم کر دی جائے، کیونکہ تجربے سے ہی بات ثابت ہوئی صدیق اکبر کے گھر کا خرچہ اس سے کم پیسوں میں بھی چل سکتا ہے۔ یہ تھا تقویٰ۔ سیدنا عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ لوگوں کو بھیجا، 2 آدمیوں کو بھیجا زکوٰۃ تقسیم کرنے کے لیے۔ 2 مہینے بعد وہ واپس آئے۔ سیدنا عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ معلوم ہوا کہ ایک شخص کو بھی وہ 1 پیسے کی بھی زکوٰۃ نہیں دے کر آئے۔ تیش آ گیا، غصے میں ایک دم سے آئے اور بولے ہمارا ہنٹر لے کر آؤ، اور لوگوں کو جب بلایا اور ایک دم سے ان کے اوپر بھڑک اٹھے، جب تم لوگ اس لائق نہیں تھے، تمہارے اندر اہلیت نہیں تھی، تو تم کائے کو گئے تھے؟ تم نے اپنے ذمہ کیوں لیا یہ کام؟ 1 پیسے کی زکوٰۃ لوگوں کو دے کر نہیں آئے۔ وہ اپنے تیش میں سنا رہے تھے، اتنے میں ان میں سے ایک شخص بولا حضرت ہماری بھی ایک آدھ بات سن لیں گے؟ بولا ہاں سناؤ۔ یہاں سے افریقہ کے جنگلوں تک گئے، لوگوں کے گھروں پر پہنچے، معلوم ہوا لوگ کھیتوں پر کام کرنے کے لیے گئے ہیں، سب سے جا کر کہا کہ زکوٰۃ لو، انہوں نے ہم نے تو خود زکوٰۃ دی ہے، ہم نے تو خود زکوٰۃ دی ہے۔ ایک آدمی زکوٰۃ لینے والے نہیں ملا۔ جب ہم لوگ واپس آ رہے تھے ایک شخص ملا، جوتے اس کے ٹوٹے ہوئے تھے، کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے، عجیب بال بھی الجھے ہوئے تھے، وہ بیٹھا ہوا تھا۔ ہم نے سوچا شاید ہماری مراد پوری ہو جائے، تھوڑے سے پیسے یہاں پر کچھ زکوٰۃ کے چلے جائیں گے۔ اس شخص سے جو کہا کہ حضرت زکوٰۃ لے لیجئے، انہوں نے یہ پلندہ بنا ہوا ہے میرے پاس، 6 مہینے سے بھٹک رہا ہوں، جوتے میرے ٹوٹ گئے ہیں، کپڑے پھٹ گئے ہیں، لیکن ایک شخص بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملا۔ سیدنا عمر عبدالعزیز کھڑے ہوئے اور ایک دم سے کعبے کی طرف کو رخ کیا اور سجدے میں جا گر گئے، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے ایسا دور دکھایا کہ ایک شخص بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں۔ جب ایسے ہوا کرتے تھے اللہ تعالیٰ رزق میں، جب تقویٰ عوام کے اندر تھا اور حکمراں کے اندر تھا تو اللہ تعالیٰ اس طرح دیا کرتا تھا۔ ہر چیز تقوی کی بنیاد پر، ان الجنۃ للمتقین الا ان اولیاء اللہ للمتقین، اللہ کے ولی جو ہیں وہ متقی ہیں، جنت متقیوں کے لیے ہے، ہر چیز تقوی کی بنیاد پر۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ایک مرتبہ خیال ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم جو کر رہے ہیں وہ کچھ اور نکلے، پر چلا تقویٰ تو کچھ اور تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے بزرگ صحابی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا چچا یہ بتا دیے تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ انہیں فکر ہوئی حضرت عمر تعالیٰ عنہ کہ ایسا نہ ہو بات کو پتہ چلے کہ ارے تقویٰ تو کچھ اور تھا اور آپ کچھ اور کرائے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کی قبر کو منور کرے۔ کتنی پیاری مثال کے ذریعے سے، ایک معمولی اور ہلکی بالکل سہل مثال کے ذریعے سے انہوں نے سمجھایا کہ ہم جیسے گھامڑ بھی اسے آسانی سے سمجھ جائیں۔ انہوں نے عمر کبھی خاردار راستے سے گزرے ہو، ایسے راستے سے گزرے ہو جہاں پر بہت جھاڑ جھنکار ہو؟ انہوں نے بارہا گزر ہوا ہے، میں ایک زمانے تک اونٹ چرایا میں نے۔ بولے کس طرح گزرا کرتے تھے؟ بولے چاروں طرف سے کپڑوں کو سمیٹ کر ادھر کھوتانے لگ جائے، پاؤں دیکھ دیکھ کر رکھتا تھا وہ کانٹانے لگ جائے، سمجھے اس طرح گزرا کرتا تھا۔ بولے ھذہ ھو التقویٰ، یہی ہے تقویٰ۔ آدمی زندگی اس طرح گزارے، بجلی کا بل جا رہا نہیں جا رہا، پانی کا بل جا رہا نہیں جا رہا، کپڑے پہننے حلال کے حرام کے، کھانا کھا رہا ہوں حلال کا ہے حرام کا ہے، ایک ایک چیز کو سوچ سوچ کر پھونک پھونک کر قدم رکھے اور یہ سوچے کہ یہ ہے اصل، یہی ہے تقویٰ، یہی ہے تقویٰ۔ ایک زمان ایک تقوی کے معنی آتے ہیں ڈرنے کے، اللہ کا ڈر، خوف۔ جب اللہ کا ڈر اور خوف ہو دل کے اندر ہوگا تو تم نے کہ تمام جرائم اور کرائم مٹ جائیں گے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ جرائم کرائم کیوں ہیں؟ کہ خدا کا خوف مٹ گیا ہے۔ پہلے سے زیادہ آلات ہیں، سی کیمرے موجود ہیں، سب کچھ موجود ہیں، لیکن جرائم کم کیوں نہیں ہو رہے؟ اس وجہ سے دل سے اللہ کا خوف نکل گیا ہے، اور جب دل میں اللہ کا خوف آ جائے گا تو پھر جرائم کرائم سب کے سب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اصلی بنیادی چیز جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ روزہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو متقی بننے کی توفیق نصیب فرمائے اور متقیوں میں شمار فرمائے، کیونکہ تمام کے تمام دنیا اور آخرت تمام مسائل کا حل جو ہے وہ تقوی کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ اجر بھی بڑھا دے گا، ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، ہمیں جنت بھی عطا فرما دے گا اگر ہمارے اندر تقوی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو متقی بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔